وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی پہلے دعویٰ کیا گیا کہ اس کائنات کا رب اور مالک بس صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ بہت سے دلائل کائنات سے آپ کو دکھائے جائیں گے. جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جس سے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں. یعنی یہاں شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، نہ اس کی ذات میں اس جیسا کوئی ہے، لیسا کمثلہ شیء، نہ اس کی صفات کسی اور میں ہے. مثلا اس کی صفت ہے پیدا کرنا. بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید پیدا کرنا کچھ انسانوں کے ہاتھ میں بھی ہے. ایسی بھی باتیں مشہور ہیں کہ فلاں نے بیٹا دیا اور فلاں کے جگہ سے مجھے یہ ملا. نہیں، صرف اللہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی کسی صفت میں، صفت مثلا خالق صفت ہے اس کی الخالق، اس میں یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی کریٹر ہے، تو وہ دیکھے کہ آسمان کس نے بنایا، بادل کون لاتا ہے، بارش کون برساتا ہے. آپ دیکھیں کراچی کے 7 سمندر ہے، اتنا پانی روز ٹنوں اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں برستا. اگر کراچی والوں کے بس میں ہوتا تو سب سے پہلے اپنے اوپر بارش برساتے، پھر آگے جانے دیتے. خواہ کوئی بزرگ ہوں، خواہ اولیاء اللہ ہوں، خواہ کوئی نیک ہوں، بد ہوں، سائنسدان ہوں، کچھ ہوں، ہے کسی کو دخل اللہ کی قدرت میں کہ وہ ان بادلوں کو یہاں سے اٹھ کے جانے کی بجائے پکڑ کے یہاں پہلے برسا لے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں کر سکا. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہی برستا ہے یہ سب کچھ، کسی اور کے حکم سے کچھ پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اصل خالق ہے اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک. جو وہ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. وہ نفع دینا چاہتا ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وہ نقصان دینے پہ تل گیا کوئی نفع نہیں دے سکتا. وہ مصیبت لا رہا ہے کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ ٹال رہا ہے کوئی لا نہیں سکتا. انسانوں کو سارے خوف سے بے نیاز کر دیا گیا کہ صرف ایک اللہ سے ڈرو، اور کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. توہمات کو چھوڑ دو، تمام خرافات کو چھوڑ دو. اللہ پہ ایسا یقین، اعتماد اور توکل کہ جو انسان کو ہر غم سے نجات دے کہ میں بیٹھا ہوں، میری زندگی اور موت، میرا رزق، میری اولاد، میری سب چیزیں میرے رب کے حوالے، اور وہی ان چیزوں کا مالک ہے. اگر اس کی طرف سے خیر ہے تو ساری دنیا کے حاسد مل کے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر وہاں سے کوئی غم آنے کا ہے، آزمائش آ رہی ہے، تو پھر دعا تو اس کو، اس سے تعلق تو اس کو دور کرے گا، لیکن کسی انسان کے بس میں نہیں ہے مدد کرنا. پھر فرمایا لیکن اتنے کھلے کھلے نشان دیکھ کر بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اور شریک بنا لیتے ہیں. اللہ سے جو وفاداری کرنی چاہیے وہ اوروں سے جا کرتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ انسان کے فطری جذبات میں ایک جذبہ یہ ہے کہ انسان دوسروں سے کسی نہ کسی چیز سے شدید محبت رکھنا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے. یہ ایک فطری جذبہ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے انسان کو، جیسے پیاس لگتی ہے، جیسے اور چیزوں کی خواہش ہوتی ہے، ایسے محبت بھی ایک خواہش ہے انسان کی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات چونکہ نظر نہیں آتی، تو جو چیزیں نظر آتی ہیں انسان ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. کوئی ستاروں کے سحر میں گرفتار ہوا تو کوئی سورج کے، اور کوئی چاند کے، اور کوئی آگ کے، اور کوئی پانی کے، کوئی پہاڑوں کے، پتھروں کے، کوئی لوہے کے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہی کو خدا بنا لیا اور ان کی محبت میں گرفتار ہو گئے. کچھ انسانوں کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور انہیں اپنا الہ بنا لیا. ان کے ارد گرد ایسی کہانیوں کا حالہ کھینچ دیا کہ ان کی اصل شخصیت بیچ میں چھپ گئی. ایسی ایسی کرامتیں اور ایسی ایسی بڑے بڑے کام اور ایسی ایسی کہانیاں گھڑ لی گئیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے اللہ کو بھول کر ان لوگوں کو اپنا الہ بنا لیا. مثلا خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے تو وہاں پر ان کے بارے میں ایک شعر آتا ہے، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، خواجہ کے در پہ سجدہ روا ہے. یہ وہاں لکھا ہوا ہے شاید.
یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, کتنا بڑا شرک ہے جو کہا جا رہا ہے. حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا, یعنی خدا نظر نہیں آتا, خواجہ نے ہمیں خدا سے ملایا اس لیے ہمارا خدا تو خواجہ ہی ہے. کیا لاجک ہے؟ حالانکہ یہ شرک ہے. کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو, کسی بھی بزرگ کو خدا کی کوئی صفت دینا اور یہ کہنا کہ وہ اللہ کی صورت میں اتر آیا ہے, یہ ایک طرح سے شرک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں, اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. اچھا, اگر جو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں دیکھو کہ خواجہ خدا ہے, تو پوچھیں کہ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے کبھی کہا تھا کہ میں نے آسمان بنایا, میں نے زمین پھیلائی, میں نے ستارے لگائے اور میں نے یہ درخت اگائے؟ انہوں نے تو نہیں کہا تھا. پھر جب انہوں نے یہ چیزیں پیدا نہیں کی, کچھ بھی نہیں بنایا, تو خدا کیسے ہو گئے اور یا ان کے مقابل کیسے ہو گئے؟ پھر ان کو سجدہ کیسے روا ہو گیا؟ لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی ایسی جگہوں پہ جا کے باقاعدہ سجدے بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ان کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. فرمایا والذین آمنوا, لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں, اشد حبا للہ, اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. خواہ ان کا اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو, ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو, ان کے والدین, کوئی بھی چیز, خواہ مال, جاہ و مرتبہ, ہر چیز سے بڑھ کر انہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے. لہٰذا جب اس کا حکم آتا ہے تو ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں, اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی, یعنی بعض لوگوں نے اپنے لیڈرز کو خدا کا درجہ دیا ہوا ہے, خدا کا حکم نہیں مانتے, لیڈر کی مانتے ہیں. تو اب ایسے لیڈروں کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے, کہیں گے تم ہمارے کچھ نہیں لگتے, مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک بار موقع دیا جاتا, تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم دنیا میں انہیں بیزار ہو کے دکھائیں. یعنی آج آپ دیکھیں کہ لیڈروں کے اوپر لوگ اپنی جان, مال, ہر چیز, شخصیت پرستی اتنی عام ہو گئی ہے کہ انسانوں کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہی انسان اتنی بے وفائی کریں گے کہ ان کو پوچھیں گے بھی نہیں. اس وقت انسانوں کو ہوش آئے گا ہم کیا کرتے رہے دنیا میں, کہ ہم نے کیا کیا. کاش اللہ تعالیٰ ایک دفعہ دنیا میں بھیجے تو ہم ان لیڈروں سے دشمنی کر کے آئیں. یہ ہوگا محبتوں کا عالم, یہ ہوگا عقیدتوں کا حال. لہٰذا ہر شخص کسی سے بھی عقیدت رکھنے سے پہلے یہ دیکھے کہ کیوں عقیدت رکھ رہا ہے. محبت صرف ایک ہی وجہ سے کی جانی چاہیے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کی ذات کی وجہ سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی کی اطاعت کی طرف. وہ انسان جس سے آپ اللہ کی خاطر محبت کر رہے ہیں اس کی ذات کی پیروی نہیں, جو وہ اللہ کی بات بتائے بس اس بات کی پیروی, اور اس کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف بڑھنا. کسی انسان کی ذات یا کسی شخصیت کی پرستش جو ہے یا پوجا وہ جائز نہیں, خواہ وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہندو کلچر کے اثر سے مسلمان عورتیں بھی اس کو مجازی خدا اور معلوم نہیں کیا کیا کہتی رہتی ہیں, تو اس کی اطاعت ٹھیک ہے لیکن پرستش اس کی بھی ٹھیک نہیں. ہمارے ہاں عموماً محبت کے اظہار میں پرستش کا لفظ بہت آتا ہے. پرستش صرف اللہ کی ہونی چاہیے. انجانے میں ہم شرکیہ کلمات زبان سے نکالتے رہتے ہیں. پھر فرمایا یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے. اس شرک کی وجہ سے وہاں جو کچھ ملے گا اس سے نکلنے کا راستہ نہ ہوگا. یعنی شرک میں ایک خاص شرک کیا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں میں شرک, یعنی اللہ کے نام کے سوا دوسروں کے نام پر کوئی چیز ذبح کرنا یا ان کی خوشی کے لیے کچھ صدقہ خیرات دینا یا کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا. اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال پاک. یعنی ہر چیز کھانا جائز ہے دو شرط کے ساتھ. نمبر 1 حلال ہو,
حرام نہ ہو. مثلا کھانے پینے کی تمام چیزوں میں حلال حرام کی ڈیفینیشن قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اور دوسری کیا ہے؟ طیب، صاف ہو، پاک ہو. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ حلال کا تو اہتمام کرتے ہیں، صاف چیز کا اہتمام نہیں کرتے. ہمارے یہاں کتنا عام ہے کہ گلی بازاروں میں مکھیاں بنبنا رہی ہوتی ہیں کھانچوں پر، اور ان کے اوپر سے چیزیں لے کے کھا لیتے ہیں. گرد و غبار، مکھیاں، ہر پولوشن کی چیز جو ہے کبھی احساس نہیں کرتے. بعض اوقات باسی، گلی سڑی. نہیں، اسلام بڑا نفیس مزاج ہے. اسلام انسان کے اندر ایسی پاکیزگی پیدا کرتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی پاکیزہ ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم جراثیموں سے بھری ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، مکھیوں والی، گرد و غبار والی، نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز سٹمک میں جا کر پورے جسم کو اپسیٹ کر دیتی. جب ہم بیمار ہوتے ہیں نہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی انسان کی خدمت کر سکتے ہیں. تو بیماری کی وجہ سے انسان بڑی بڑی نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور بیماری کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کھانے پینے میں پاکیزہ اور صاف چیزوں کا خیال نہ رکھنا. اور خواتین کو تو خاص طور پر اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے ہاتھوں سے پورا خاندان پلتا ہے. اور صاف اور پاک چیزوں کے جو سورس ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. شوہر بیچارہ تو سبزی لا کر آپ کو دے دے گا، پکانا تو آپ نے ہے. اگر آپ نے صاف طریقے سے نہ پکایا، خود بھی گند کھائیں گی اور ان کو بھی کھلائیں گی. تو اس لیے یہ بھی قرآن کا حکم ہے، حلال بھی کھاؤ اور صاف بھی کھاؤ. اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن. وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. اچھا، حلال کے بارے میں ایک دو احادیث بھی آپ کو سناؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا. آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، 4 خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہو تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو وہی تمہارے لیے کافی ہیں. اور ان میں سے ایک حلال کا اہتمام، ایک اور حسن خلق، سچ بولنا، امانت کی حفاظت. یہ 4 چیزیں جس میں ہو وہ دنیا و آخرت کی سب بھلائیاں لوٹ گیا. پھر اسی طرح حرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ حرام مال کھاتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا. اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو وہ ثواب نہیں ملتا. وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کی طرف جانے کے لیے توشہ ہوتا ہے. بے شک اللہ بری چیز سے برے عمل کو نہیں دھوتے، ہاں اچھے عمل برے چیز کو دھو دیتے ہیں. یعنی صدقہ اسی وقت گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جبکہ وہ حلال مال سے ہو. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہ ایک اور مسئلہ ہے، ہم سب کی ہدایت میں رکاوٹ. جب بھی کسی کو کہا جاتا ہے دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایسا کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے باپ دادا جاہل تھے، انہوں نے تو کوئی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھا تھا، تو ہمارے لیے کوئی ضروری ہے؟ کیا وہ نالائق لوگ تھے؟ کیا وہ گناہگار لوگ تھے؟ نہیں. ہمیں کسی بھی حق کے سامنے آنے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ باپ دادا نے کیا کیا. اچھا آپ دیکھیں، آپ کے باپ دادا نے چائنیز فوڈ کھائے تھے؟ باپ دادا نے ڈرائی ارینجمنٹ کی تھی؟ باپ دادا نے انٹیریئر ڈیکوریٹرز کو بلایا تھا گھر سجانے کے لیے؟ دنیا کی کسی چیز میں ہم باپ دادا کو نہیں دیکھتے، ہر ان کے طریقے سے بیزار ہیں. دین کے معاملے میں باپ دادا کو پکڑ لیتے ہیں. یہ دراصل کس لیے ہے کہ ہم عمل کرنا نہیں چاہتے. اگر عمل کی نیت ہو تو یہ حجتیں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام نہ لیا ہو اور سیدھے رستے پر نہ ہو پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے. یعنی جو بے عقل لوگ ہیں نا، صرف باپ دادا کو دیکھتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ جانوروں جیسی. وہ کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو چرواہا جب پکارتا ہے تو وہ آواز کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، اپنی عقل نہیں استعمال کرتے کہ ہمیں ذبح کرنے کو بچڑ خانے لے کے جا رہا ہے، بس چلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ لا علم لوگ جو ہیں، باپ دادا کی پیروی کرنے والے، یہ اندھا دھند ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں پتا اگر وہ جہنم میں گئے تو یہ بھی نہ چلے جائیں. تو اللہ کرے کہ سب کے باپ دادا جنت میں ہی ہوں، لیکن اگر دین کی بات ہو تو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا، کیونکہ اللہ نے دین کا ذریعہ باپ دادا نہیں بنائے، دین بتایا ہے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. لہٰذا ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز قرآن میں ہے،
کون سی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور اس کے بعد باقی سب جو ہیں اچھے اچھے عالم بھی ہیں, اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ہمارے پاس بس یہی دو چیزیں جو ہیں وہ اصل اہمیت کی حامل ہیں. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا, ان کی حالت بالکل ایسی جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں, گنگے ہیں, اندھے ہیں, اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, عموماً جب لوگوں کے اندر مذہبی ذہنیت آتی ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, کہتے نہیں تقویٰ کی علامت ہے کہ کم کھاؤ, بس ایک ڈش کھاؤ, دوسری کو ہاتھ نہ لگاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, نہیں, کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں, اور اصل کرنے کا کام کیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. مثلا بعض لوگ جان بوجھ کے گرم پانی پیئیں گے, نہیں یہ تقویٰ والی بات ہے, ٹھنڈا چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں کہ ٹھنڈا پی کے جو الحمدللہ نکلے گی وہ گرم پی کے نہیں آئے گی. تو آپ نیکی سے تو محروم ہو گئے. کیوں؟ اس لیے محروم ہوئے کہ آپ نے تقویٰ کا خود ساختہ معیار قائم کیا. ہمارے ہاں تقویٰ کیا ہے, مسکین نظر آؤ, فقیر نظر آؤ, ہے بھی تو کچھ نہ دکھاؤ, اچھے کپڑے نہ پہنو, گھر کو نہ صاف کرو, بس نہ بات کرو, نہ کچھ کھاؤ پیو, وہ دنیا چھوڑ دو, اللہ والے ہو گئے. اسلام میں اللہ والے ہونے کی یہ کوئی علامت نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں کے ہاں تھا رہبانیت, آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. رہبانیت انہوں نے ایجاد کی. اسلام میں کیا ہے, کھاؤ لیکن حلال کھاؤ, پاک کھاؤ, اور کھا کر شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ, گندی چیز ہے, مری ہوئی چیز نہ کھاؤ, خون نہ کھاؤ, سور کے گوشت سے پرہیز کرو, کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. یعنی کوئی صدقہ خیرات جس میں اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر کر دیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں بعض لوگ انسانوں کے نام پر مثلا کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین, اس طرح کی بات کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نظر بھی اللہ اور نیاز بھی اللہ, دونوں چیزیں اللہ ہی اللہ. ٹھیک, کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لے آتے ہیں تو اللہ کے برابر کر دیا ہم نے اس کو, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. میرے برابر جب کوئی ہے نہیں تو کسی کو بھی کیوں لاتے ہو. ٹھیک ہے جو بھی اللہ کے نیک بندے تھے میرے بڑے پیارے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ تم میرے لیے بھی کام کرو اور ان کے لیے بھی کرو. تو کوئی کام جب ہم نیکی کا سمجھ کے کریں تو اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر کریں, وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. قیامت کے دن انسان کی نیکیاں پیش ہوں گی اللہ کے ہاں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی نکال دو, اس کو بھی, کیونکہ میرے لیے نہیں کیا, یہ فلاں کے لیے تھا, یہ فلاں کے لیے, فلاں کے لیے, بس یہ میرے لیے, اب اس کو تولو, اس کا کیا وزن نکلتا ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی, یہ نہیں کہ کسی بزرگ کے لیے نہیں, عام انسان کے لیے بھی نہیں. مثلا آپ کوئی اچھا کام میرے لیے نہ کریں, میں اگر بول رہی ہوں اس وقت پڑھا رہی ہوں تو آپ پہ احسان نہیں کر رہی, آپ کی خاطر نہیں کر رہی, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. ہم سب کی نیت میں یہی ہونا چاہیے. کوئی نیکی کی کام ہم کو نصیب ہو, اسی طرح کوئی قربانی کا جانور لائے, اس کو ذبح کرنا ہو, صرف اللہ کی خوشی کے لیے, کسی بزرگ کی خوشی کے لیے نہیں. کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بزرگوں کے نام پہ بھی ذبح کرتے ہیں, ان کے آستانوں پہ بھی دیتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے تاکہ قیامت میں ہم کو چھڑا لیں. ایک طرح سے ان کو رشوت پیش کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ان کو خوش کرتے جاؤ لے جاؤ. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر اگر گھر میں کوئی چیز آئی ہے اور 2 بچے ہیں آپ کے, تو آپ آ کے کہتے ہیں ایک بچے سے یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں, تو دوسرا کیا کرے گا, روٹ جائے گا کہ میرے لیے کیوں نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم پر سب سے بڑھ کر حق صرف اللہ کا ہے. اس لیے کوئی بھی ہم کام کریں بس صرف اس کے لیے, کسی اور کا ذکر اور نام بھی بیچ میں نہ لائیں ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور وہ کیا کرایا ضائع ہو جائے گا. اس لیے فرمایا ویسے کھاؤ پیو لیکن یہ نہیں کھانا جس پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ پھر ان علماء پہ تنقید کہ جو غلط باتوں سے لوگوں کو روکتے نہیں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ ایسی جتنی بھی نظر و نیاز ہوتی ہے اس میں حلوے بھی ہیں، مٹھائیاں بھی ہیں اور چیزیں بھی۔ اب کوئی مسئلہ کیوں بتائے؟ اس لیے کہ سب کچھ بند ہو جائے گا، بند ہوا تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو اس لیے عموماً مذہبی طبقہ ان چیزوں کو کنڈیم نہیں کرتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فوراً بات فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں قرآن میں حرام قرار دی ہیں ان کو حرام قرار دو اور لوگوں کو بتاؤ، اور تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر ان چیزوں کو مت چھپاؤ۔ اگر ایسا کیا تو اپنے پیٹ میں آگ بھرو گے، آگ۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخرت کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے۔ اب نیکی کا بتایا جا رہا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، اپنے دل والی چیز رشتہ داروں، پہلا نمبر رشتہ داروں، پھر یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرے، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو بھی دے، غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو پورا کریں، وعدہ وفا کریں، تنگی اور مصیبت کے وقت میں حق کو باطل کی جنگ میں صبر کریں، یعنی آزمائشوں کے وقت دامن تھام کے رکھیں، اپنی زبان سے غلط کلمات نہ نکالیں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو جواب میں اس کو قتل کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ یہ اجازت بھی ہے کہ اگر قاتل کے وارث معاف کر دیں تو خون بہا بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی دیت ادا کی جا سکتی ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس کا بدلہ آزاد سے لیا جائے، غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے، عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو عورت ہی سے بدلہ لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور خرد رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ جب قاتل کو، مجرم کو سزا نہیں ملتی تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور لوگوں کو بھی قتل کی جرت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں یہ قانون نافذ ہے اور وہاں سال میں صرف انگلیوں پہ گنے جانے والے قتل ہوتے ہیں، چند ایک، ویری فیو۔ اس کے مقابلے میں مغرب اسلام کے خلاف کیا پروپیگنڈا کرتا ہے؟ بڑا وحشیانہ مذہب ہے، اس میں تو انسان کی جان کی حرمت نہیں، انسان کو مار دو، اب ایک تو مرا دوسرے کو کیوں مار دو، اور اس طرح لاجک پیش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چند سال پہلے کی UN کی رپورٹ ہے جس میں سعودی عرب اور دیگر ممالک میں قتل کا ریشو بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں 1 ملین افراد میں 32 افراد مختلف جرائم میں قتل کیے گئے، صرف 32، اور وہ ان میں بھی جو حدود میں مارے گئے۔ فرانس 1 ملین میں 32,000، کینیڈا 75,000، جرمنی 42,000۔ امریکہ میں گزشتہ سال، یعنی جس سال کی یہ رپورٹ ہے، 82,000 خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، جبکہ $56,000 ملین سالانہ جرائم کے سدباب کے سلسلے میں خرچ کیے گئے، لیکن سزا نہیں دی جاتی تو جرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، ریٹ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اور اس کے مقابلے میں جس ملک میں یہ نافذ ہے وہاں آپ دیکھیں کہ جرائم نہ ہونے کے برابر ہیں۔
تو یہ اللہ نے جو حکمت بتائی وہ دنیا میں آج انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی جنہوں نے نہیں ماننا وہ نہیں مانتے، اور بڑے ظلم کے ساتھ اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ اللہ کا فیصلہ اور حکم ہے. اور اللہ کی کسی بات پہ اس لفظ کے ساتھ کمنٹ کرنا بذات خود ایک جرم ہے. اس سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. بغیر سوچے سمجھے اللہ کے احکامات پر کمنٹس نہیں دینے چاہیے. پھر فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. یعنی کسی کی وصیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے ورنہ گناہگار ہوں گے، الا یہ کہ وہ غلط ہو. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پہ فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. تقویٰ کی ایک صفت گناہوں سے بچاتی ہے اور دوسری اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے دل صاف ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے دل روشن ہوتا ہے. اس روشن دل میں اللہ کی محبت زیادہ پنپتی ہے. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، 10 چند دنوں میں گزر جائیں گے. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے اتنی ہی تعداد پوری کر لے. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں وہ فدیہ دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو خود کھاتے ہو وہی دوسروں کو کھلاؤ، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے یعنی ایک سے زیادہ 2 دے دے مثلا، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو. رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس مہینے میں اترا. لہٰذا روزے کی حالت میں قرآن کے پڑھنے اور سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے. پھر یہ کہ قرآن کیوں آیا؟ ھدی للناس، سب انسانوں کے لیے سراسر ہدایت کا پیغام لے کر. ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، بلا وجہ ایک روزہ بھی نہ چھوڑے، ورنہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا. یعنی روزہ رکھوا کر سختی نہیں کی بلکہ بیمار اور مسافر کو اجازت دے کر نرمی کی. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. گویا روزے سے تقوی کے ساتھ ساتھ شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں. رب کی عظمت اور خود کو عاجز بندہ سمجھنا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ انسان روزے کی حالت میں جو کمزوری محسوس کرتا ہے اس کو اپنے اندر بھی ایک خاص قسم کی عاجزی آنے لگتی ہے اور اللہ کی بڑائی کا احساس ہونے لگتا ہے. روزے کی حالت میں دعائیں بھی خوب مانگنی چاہیے. اسی لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں، مجھ پہ ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پائیں. آپ دیکھیں کہ دعا مانگنا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے. جیسے کریم دودھ کے اوپر بالائی آ جاتی ہے، ایسے ہی ساری عبادتوں کے اوپر نماز کے بعد دعا، قرآن کے بعد دعا، حج عمرے پہ دعا، ہر موقع پہ، روزہ کھولنے کے وقت دعا. تو دعا عبادت کی تکمیل ہے، عبادت کا حسن ہے. اور یاد رکھیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو بندہ دعا نہیں مانگتا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اللہ کو پتا ہے نا کیا چاہیے، اب کیا مانگے بار بار. نہیں، بار بار مانگو، اس لیے کہ اگر مل جائے تو ٹھیک، نہ ملے تو قیامت کے دن انتظار میں ہوگا تمہارا اجر. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ایک اور حدیث میں ہے جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے خالی ہاتھوں کو نہیں لوٹاتا، شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی لوٹاؤں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور کچھ آخرت میں ہاتھوں پہ دے دیا جائے گا. وہ بڑے بڑے تحفے آپ کے ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے جو دعاؤں کے آپ اپنے لیے جمع کروا رہے ہیں آخرت کے لیے.